اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ معزز و محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 8 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ فرمان الہی ہے اور وہ پوری طرح حاوی ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب لوٹائے جاتے ہیں اپنے مولائے حقیقی اللہ کی طرف۔ سن لو، حکم صرف اسی کا ہے اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے، کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں؟ تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے، اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم لوگ شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دیجئے، وہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو گروہوں میں بانٹ دے اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح آیتوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیے کہ وہ ہماری آیات پر فضول بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن نصیحت ضروری ہے تاکہ وہ بھی پرہیز کرنے لگیں۔ اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دے، ہر قسم کا فدیہ، تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان اور حاکم ہے۔ انسان کی زندگی، موت، نجات اور انجام سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر خبر، ہر انجام اور ہر فیصلے کے لیے ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ اس نے ہر انسان پر نگہبان فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے بغیر کسی تاخیر یا کمی کے جان نکال لیتے ہیں، اور بندہ اپنے اصل مالک کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا حساب وہ خدا خود کرتا ہے جو نہایت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ جب انسان کسی مصیبت یا اندھیرے میں پھنس جاتا ہے تو وہ فطری طور پر اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو نے مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں ہمیشہ تیرا شکر گزار بن کر رہوں گا۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے جس نے اس کی فریاد رسی کی تھی۔ یہاں قرآن یاد دلاتا ہے کہ نجات دینے والا صرف اللہ ہے، چاہے مصیبت زمین پر ہو یا سمندر میں۔ امتحان کی یہ گھڑی انسان کو بتاتی ہے کہ جو رب مشکل میں یاد آتا ہے اسے آسانی میں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں انسانوں کو برے اعمال کے انجام سے ڈراتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو اوپر سے عذاب نازل کر دے، نیچے سے زمین پھاڑ دے، یا انسانوں کو آپس میں دشمن بنا کر ایک دوسرے کا مزہ چکھا دے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے اور اپنی بدعمالیوں سے اس کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ قرآن کے پیغام حق کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس سے دور رہو جو اللہ کی آیات پر فضول بحث کرتے ہیں۔ بلا شبہ تقوی اختیار کرنے والوں پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں لادا جائے گا، لیکن نصیحت کرتے رہنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنائے رہتے ہیں اور دنیا کے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں وہ ایک دن اپنے اعمال کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نہ کوئی سفارش ان کے کام آئے گی اور نہ کوئی فدیہ و تاوان ان کو بچا پائے گا۔ ان کے لیے تو بس کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔